بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 22 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے لفظ اللہ کا مشتق منہ۔ آج کے سبق میں ہم لفظ اللہ کے مختلف مشتق منہ اور جن سے اسے لیا گیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت و اشتقاقہ من الہ آلہتن سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں و اشتقاقہ من الہ آلہتن و الوہتن و الوہیتن بمعنی عبادہ، اور اس کا اشتقاق الہ الہتن و الوہتن و الوہیتن سے ہے بمعنی عبادہ کی، یعنی عبادت کرنے کے۔ ومنہ تألہ واستألہ، اور اسی سے تألہ اور استألہ بھی ہے، یعنی غلام بن جانا یا عبد کی مانند ہو جانا۔ وقیل من الہ اذا تحیر، اور کہا گیا کہ یہ الہ سے ہے جبکہ متحیر ہو۔ لأن العقول تتحیر فی معرفتہ، اس لیے کہ عقول بھی اس کی معرفت میں حیران ہو جاتی ہیں۔ او من الہت الی فلان ای سکنت الیہ، یا پھر یہ الہت الی فلان سے ماخوذ ہے، یعنی میں نے فلاں کے پاس جا کر سکون پایا۔ لأن القلوب تطمئن بذکرہ والارواح تسکن الی معرفتہ، اس لیے کہ دل بھی اس کے ذکر کے ساتھ سکون پاتے ہیں اور روحیں اس کی معرفت کی طرف سکون پاتی ہیں۔ او من الہ اذا فزع من امر نزل علیہ، یا پھر یہ الہ سے ماخوذ ہے کہ جب کہ کوئی بندہ گھبرا جائے کسی نازل شدہ مصیبت سے۔ وآلہہ غیرہ اجارہ، اور آلہہ غیرہ سے ہے یعنی پناہ دی اس نے اس کو۔ اذ العابد یفزع الیہ وہو یجیرہ حقیقتا او بزعمہ، اس لیے کہ عابد اس معبود کی طرف گھبرا کے جاتا ہے اور وہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ اگر معبود حقیقی ہو تو پناہ دینا حقیقتاً ہے، اور اگر معبود باطل ہو تو پھر عابد کے گمان کے مطابق اس کو پناہ دیتا ہے۔ او من الہ الفصیل اذا اولع بامہ، یا پھر یہ الہ الفصیل سے ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے۔ اذ العباد یولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد، اس لیے کہ بندے بھی اللہ کے ساتھ مصیبتوں میں تضرع کرنے کے ساتھ گڑ گڑانے کے ساتھ وہ چمٹ جاتے ہیں۔ او من ولہ اذا تحیر وتخبط عقلہ، یا پھر یہ والہ سے ماخوذ ہے جبکہ متحیر اور محبوط العقل ہو جائے۔ وکان اصلہ بلاہ فقلب الواو حمزۃ لاستقلال الکسرۃ علیہا استثقال الضمۃ فی وجوہ، تو فرمایا کہ اس کی اصل ولاہن تھی، پس واو حمزہ کے ساتھ بدل دی گئی بوجہ کسرہ کے اس پر ثقیل ہونے کے، جیسا کہ وجوہ میں ضمہ ثقیل سمجھا گیا ہے۔ پس الہن کہا گیا ہے کہ فقیل الہن کا اعاء و اشاح، کہا گیا کہ یہ الہن جو ہے یہ اعاء اور اشاح کی طرح ہے۔ وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِهَةٍ، اور اس قول کو رد کرتا ہے اس کی جمع کا آلِهَةٍ کے وزن پر آنا، نہ کہ أَوْلِهَةٍ کے وزن پر۔ وَقِيلَ أَصْلُهُ لَاهُ مصدر لاہ یلیہ لیہن ولاہن، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ اس کی اصل لاہن ہے جو کہ لاہ یلیہ لیہن ولاہن کا مصدر ہے۔
تعجب وارتفع لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يليق به. اس لیے کہ یہ کہا گیا کہ یہ لاہ یلیہ سے ہو اور مصدر ہو لاہن ہو جب کہ پوشیدہ ہو اور چھپ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی نظروں سے، آنکھوں کے ادراک سے پوشیدہ ہے اور ہر چیز پر بلند ہے اور ہر ایسی چیز سے منزہ ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ كَحِلْفَةٍ مِّنْ أَبِي رِبَاحٍ يُشْهِدْهَا لَاهُ الْكِبَارُ۔ ابو الریاح کی اس قسم کی مانند جس کو اس کا بہت بڑا الہ سن رہا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ طویل عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اس کی وضاحت اور تشریح کیا ہے یہ تو ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اس کی وضاحت و تشریح تو ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اقوال بڑھیں گے آگے۔ یہ عالم ہے اس کی ذات کا کیا ہے وہ تفصیل ہم جانیں گے۔ ابھی جتنی وضاحت ہو سکتی ہے ہم اس کی کرتے ہیں۔ اشتقاق ہو سے لفظ الہ کے مشتق منہ کو ذکر کر رہے ہیں، چنانچہ مشتق منہ کے بارے میں 7 قول ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ ماخوذ ہے الہ الہتن و الوہتن سے جو باب فتح سے ہے، اس کے معنی ہے عبادت کرنا۔ تو اب الہ کے معنی ہوئے مألوہ یعنی معبود، چونکہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا معبود ہے اسی وجہ سے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اسی سے الہ یا الہ سے تفاعل کے وزن پر یعنی تفاعل سے تفاعل کے وزن پر اللہ آتا ہے، جس کے معنی ہے سارک العبد یعنی غلام کی مانند ہو جانا۔ اور باب استفعال سے استعلہ بھی آتا ہے جس کے معنی ہے سارا مشابہ للعبد یعنی عبد کے مشابہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ کہ یہ ماخوذ ہے الہ سے جو باب سمع سے ہے، جس کے معنی ہے متحیر ہو جانا۔ اب اللہ کے معنی ہوں گے الوہ یعنی وہ ذات جس کے بارے میں سب متحیر اور حیران و پریشان ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کی معرفت میں تمام عقلیں حیران ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو نہ کوئی گمراہی ہوتی، نہ کوئی بدعقیدگی ہوتی، بلکہ سارے پھر ایک ہی مسلک پر ہوتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے الہ تو الی فلان سے، جس کے معنی ہے کہ میں نے فلاں کے پاس جا کر سکون و اطمینان حاصل کیا۔ تو اب الہ کے معنی ہوں گے جس کے پاس سکون حاصل کیا جائے، اور اللہ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قلوب اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا فرمان یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور روح مومنین کی جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے سکون حاصل کرتی ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اس الہ سے جس کے معنی آتے ہیں نازل شدہ مصیبت سے گھبرانا، پھر اس کے بعد لفظ آلہ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی آتے ہیں گھبرائے ہوئے شخص کو مصیبت کو دور کرنا اور اس کو پناہ دینا۔ اب الہ ملجا یعنی جائے پناہ کے معنی میں ہوگا، اور معبود کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ گھبرائے ہوا شخص معبود کی پناہ پکڑتا ہے اور معبود اس کو پناہ دیتا ہے، جو شخص بھی اس کی پناہ پکڑتا ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے الہ الفصیل، اسے فصیل کہتے ہیں اونٹ کے بچے کو۔ یہ اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اونٹ کا بچہ اپنی ماں کا بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور اس سے جا کر چمٹ جاتا ہے۔ تو اب الہ کے معنی یہ ہوئے کہ جس کے پاس جا کر بندے چمٹتے ہیں، اور اللہ کو اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اللہ کے مشتاق ہوتے ہیں اور اسی کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، گویا اللہ کے ساتھ جا کر چمٹ جاتے ہیں، یعنی گڑ گڑانے کی صورت میں، اس کے حضور رونے کی صورت میں۔ اور چھٹا قول یہ کہ یہ مشتق ہے ولاح سے جس کے معنی متحیر ہونے کے اور مخبوط العقل ہونے کے ہیں۔ اس صورت میں بھی وجہ تسمیہ وہی ہے جو الہ بمعنی تحیر کے تحت گزر چکی کہ عقلیں اس کی پہچان میں حیران ہیں۔ البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ الہ کی صورت میں حمزہ اصلی ہوگا اور ولا کی صورت میں واو سے بدلا ہوا ہوگا۔ اس چھٹے قول کے اعتبار سے الہ کی اصل ولاہ نکلے گی، واو حرف علت ضعیف ہے اور کسرہ اس پر ثقیل ہے، جس طرح سے کہ وجوہ میں واو پر ضمہ ثقیل ہے، لہٰذا واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور الہ کہا جانے لگا، جیسا کہ اعاء اور اشاح یہ اصل میں وعاء اور وشاح تھے، پھر باقاعدہ سابق واو کو حمزہ سے بدلا گیا۔ لیکن قاضی صاحب اس چھٹے قول کو رد کر رہے ہیں۔ وجہ تردید یہ ہے کہ الہ کی جمع تکسیر جو ہے وہ آلہتن آتی ہے، اگر اس کی اصل ولاہن ہوتی تو اس کی جمع تکسیر اولہتن آتی، کیونکہ جمع تکسیر اسماء کو اپنی اصل پر لے جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا
کہ ولا اس کی اصل نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ آلہتن کے وزن پر جمع صرف اس لیے آتی ہے کہ لوگوں نے حمزہ کو اصلی سمجھ لیا ہے، کیونکہ ولا کا استعمال بالکل نہیں آتا ہے، لیکن اصل اس کی ولا نہیں ہے، لوگوں کے خیال کر لینے کی وجہ سے اس کی اصل باطل نہیں ہوگی۔ جی طلبہ کرام، 7واں قول جو ہے وہ ہم آئندہ سبق میں اس کو ملا دیتے ہیں، چونکہ وقت ہو چکا ہے کافی۔ تو جتنا ابھی ہم نے پڑھا لفظ الہ کے مشتق منہ کے حوالے سے 6 قول ہم نے پڑھ لیے، 7ویں کو آگے ہم ملائیں گے، تو اس لیے جتنا ہو گیا اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو ضرور اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ کون سے مشتق منہ ہیں کہ جن میں تخیر اور حیرانگی کے معنی پائے جاتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے الہ تو الہ فلان ان کا کیا معنی ہے اگر لفظ اللہ اس سے ماخوذ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔